کیا فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے؟ انس صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد انفرادی اور اجتماعی دعا دونوں طرح سے دعا کرنا ثابت نہیں ہے، تو فرض نماز کے بعد جو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ کون سی دعائیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دعا جو قبول ہوتی ہے فرض نماز کے بعد ہوتی ہے، لیکن دوسری حدیث میں ہمیں جو اس حدیث کی تفسیر ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا، صحابہ نے کیسے عمل کیا، تو ہم نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتے تھے، یا صحابہ کرام میں یہ معمول تھا جیسے ہمارے ہاں مسجدوں میں معمول ہے، یہ رواج نہیں تھا۔ تو بلکہ ہمیں حدیث میں وظائف ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد آپ نے ترغیب دی اللہم انت السلام پڑھنے کی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ وظائف ہیں جن کو دعا کہا گیا ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، تو ہے تو وہ دعا، اب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیں، بلکہ وہ وظیفہ ہے۔ جب آپ مسجد میں داخل ہوں گے درود شریف پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس کو دعا کہا گیا ہے، تو یہ قبول ہوتی ہے۔ مسجد سے نکلنے کی دعا، اذان کے بعد کی دعا اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، تو اسی طرح نمازوں کے بعد کی دعائیں جو ہیں وہ مقرر کلمات ہیں، منقول کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، چونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہو جاتے، تو یہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، میں بیان میں اس کا حوالہ بھی دے چکا ہوں۔ تو اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فرض نماز کے بعد دعائیں ہیں نا، جو سارے وظائف نبی نے بتائے ہیں، وہ بھی فرض نماز کے متصل بعد نہیں ہے بلکہ سنتوں کے بعد ہیں، یعنی فرض نماز جب مکمل ہو جائے سنتوں کے ساتھ اس کے بعد ہیں، اس طرح سے تمام حدیثیں جمع ہو جاتی ہیں۔ تو کیونکہ دوسری حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے، اور ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت پڑھتے تھے، اسی طرح حدیث میں آتے آیت الکرسی پڑھنے کی بھی ترغیب ہے۔ تو علماء نے دونوں طرح کی حدیثوں کو جمع کر کے یہ کہا ہے، جو محقق علماء ہیں، کہ فرض نماز کے بعد آپ اللہم انت السلام کے بقدر دعا مانگیں، یعنی اللہم انت السلام پڑھیں، یہ خود دعا ہے، اس کے بعد آپ سنتیں پڑھیں، پھر اس کے بعد باقی تمام وظائف آپ کمپلیٹ کریں، اور پھر آپ اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیں تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرض کے بعد جب ہاتھ اٹھا کے پابندی سے لوگ دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کو نماز کا حصہ سمجھتے ہیں، جب آپ سنتوں کے بعد اخپل طریقے سے دعا مانگیں گے تو وہ تو مانگیں جتنی مرضی مانگیں، اس کو لوگ سنت بھی نہیں سمجھتے، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ بھی اجتماعی نہ ہو، کیونکہ اجتماع کے لیے ثبوت چاہیے۔ کبھی کبھار اجتماعی ہو جائے وہ تو فرض کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کبھی کبھار لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، معمول بنانا ٹھیک نہیں ہے، تو ہم معمول کے خلاف ہیں کہ اس سے لوگ اس عمل کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور فقہا نے بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا اس دعا کا، بلکہ اس کے خلاف تذکرہ کیا ہے۔ فتاوی عالمگیریہ جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ نماز کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اتنی دیر بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے، وہاں بھی یہ نہیں ہے کہ دعا مانگے ہاتھ اٹھا کے۔ تو ہماری جو عربی فتاوی ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، اور قرآن یعنی احادیث میں سے بھی یہی بات ثابت ہے۔